و مقام دیا ہے جو دوسری امتوں کو نصیب نہیں ہے۔ حالانکہ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی، بدنی قوت و طاقت زیادہ تھی، لیکن ایک خاص چیز جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو دو چیزیں پسند ہیں، ایک اللہ کو اپنا دین پسند ہے اور ایک اللہ کو اپنے دین کی محنت پسند ہے۔ پچھلی امتوں کو اللہ نے دین دیا، لیکن چونکہ نبیوں کا سلسلہ جاری تھا اس لیے دین کی محنت ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ عمریں بہت سی ہوتی ہیں، بڑی بڑی عمریں تھیں، اور اس امت کی اللہ نے جو تعریف کی ہے قرآن میں، پچھلی امتوں کے حالات بیان کیے ہیں، ان پر یہ نبی آئے، انہوں نے بات مانی نہ مانی، کامیاب ہوئے کتنے، ناکام کتنے ہوئے، کس کس طریقے سے، کون سی شکل سے اللہ نے عذاب بھیج کر کالم تب نبی رمز تحس نحس کیا، گویا وہ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ یہ سارا تذکرہ کیا، لیکن اس امت کا تذکرہ اللہ نے جو کیا، اس امت کا عالم، اس امت کا عامی، اس امت کا مالدار، اس امت کا غریب، پڑھا لکھا، ان پڑھ، مرد، عورت، دیہاتی، شہری، مالدار، غریب، اللہ جس کو بھلی امت کہتے ہیں، اللہ کی شان، جتنے اللہ بڑے اتنے اللہ کی شان بڑی۔ یہ اللہ قرآن مجید میں اس امت کی تعریف کر رہا ہے۔ تعریف مال کی بنیاد پر نہیں ہے، مال کی بنیاد پر تعریف ہوتی تو قانون کی ہوتی۔ اس امت کی تعریف زمین و جائیداد، کھیتی و باغات، اس پر نہیں ہے۔ اگر اس پر ہوتی تو قوم سبا کی تعریف ہوتی۔ صنعت، حرفت، کاریگری، کیسی کاریگری قوم سمود کہ پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے ہیں، کاریگری بھی بنیاد نہیں ہے۔ پھر بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد بھی اللہ نے بیان کی ہے۔ جب تک امت نے جس بنیاد پر اللہ نے اس کو بھلی امت کہا تھا، امت نے وہ کام جو اللہ نے دیا تھا اس کو سنبھالا تو پوری دنیا میں وہ بھلے تھے۔ پوری دنیا میں خود ان کی زندگی کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کاش ہمیں وہ ملتا جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اب آپ علیہ السلام کے صحابہ کیا ملا؟ ان کے مکان دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو، ان کا کھانا دیکھو، ان کی سواریاں دیکھو، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ لیکن لوگ رشک کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو صحابہ کرام کی جماعت گئی ہے اور وہ جہاں گئی ہے وہ لوگ جزیہ دیتے تھے۔ جزیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری جان، مال، عزت محفوظ۔ اور یہ جزیہ بھی مال کی ہوس میں نہیں تھا، یہ جزیہ اس لیے تھا کہ سامنے والوں کو اطمینان ہو جاوے کہ اب مسلمان نہ ہماری عزت پر حملہ کرے گا، نہ ہمارے مال پر حملہ کرے گا، نہ ہماری جان پر حملہ کرے گا۔ جب یہ اطمینان ہو گیا تو مسلمانوں کے بعد آئیں گے جائیں گے، ان کی عبادتیں دیکھیں گے، ان کے اخلاق دیکھیں گے،
ان کا رات کا رونا دیکھیں گے، یہ اس لیے تھا۔ یہ عملی دعوت ہے، ایک تو قولی دعوت ہے اور ایک عملی دعوت ہے کہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر ان کو سمجھ میں آوے کہ اصل زندگی کیا ہے۔ وہ اصل زندگی کو دیکھ کر وہ اپنی زبان سے کہتے تھے کاش ہمیں وہ ملتا جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اور جب مدت پوری ہو جاتی اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جماعت وہاں سے منتقل ہو جاتی تو وہ یوں کہتے تھے کہاں جاؤ گے، ہم تمہاری غلامی میں رہنے میں پسند کرتے ہیں۔ کیا چیز تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اس میں نور ہے، نور، اور ایک اس میں خوشبو ہے۔ دونوں چیزیں لوگوں کو پسند ہیں۔ اندھیرے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، بدبو سے نفرت ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں تھیں ایک ایک صحابی کی زندگی میں کہ اس نور میں ان کو نظر آتا تھا کہ ان کے پاس کیا ہے، یہ نور ہے ان کے پاس، اور زندگی بڑی میٹھی، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ مزیدار زندگی ہم دیں گے، اتنی مزیدار کہ جینے والے کو تو مزہ آئے گا، دیکھنے والے کو بھی مزہ آئے گا۔ لوگ پریشان، جیسے گرمی سخت ہو، لو چل رہی ہو، دھوپ سے آدمی پریشان ہو چکا ہو، اور کوئی درخت کا، گھنے درخت کا سایہ مل جائے، آدمی کو کتنا سکون ملتا ہے۔ دنیا بہت پریشان تھی اور ہے، اور یہ جتنی تگ و دو دوڑ دھوپ ہو رہی ہے دنیا میں، جس لائن کی بھی، ہر ایک سے پوچھو کہ تم صبح سے گھر سے بھاگتے ہو، شام کو آتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں گھر میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ سائے میں رہنا پسند نہیں ہے؟ کہ ہم سکون چاہتے ہیں، ہم اطمینان چاہتے ہیں؟ ہر ایک سے پوچھو۔ دنیا گھوم رہی ہے، ماضے تو اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہے، حویلی ہے، بینک بیلنس ہے، آوک ہے، لیکن آباد کر جاتے ہیں، اور یہ آباد غریب لوگ نہیں کرتے ہیں۔ غریب لوگوں کے واقعات بہت کم ملیں گے، جن کے اپنے سماج میں، اپنی قوم میں، اپنی برادری میں ایک مقام ہے، وہ ہے پریشان ہو گئے، ختم۔ وہ کیا جانے کہ اس کے بعد بڑی پریشانی، کوئی زہر پی لیتا ہے، کوئی اپنے گلے کو خود کاٹ دیتا ہے۔ صحابہ کرام جو جاتے تھے وہ یہی کہتے تھے۔ اسی لیے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوزیشن تو دیکھو ان کا، اوپر کا بدن ننگا ہے، نیچے لنگوٹ ہے، چھوٹا ٹٹو ہے، ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، بیان کی جگہ چتھڑے ہیں، ایسی طاقت کے سامنے کہ جس کا نام سن کر لوگ ڈرتے تھے، لیکن وہاں جا کے ڈنکے کی چوٹ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے تو تنگی میں پڑا ہوگا۔ آج کا مسلمان، مال کا نہ ہونا، چیزوں کا اپنی چاہت کے مطابق نہ ملنا، اپنے من کے چونچلے پورے نہ ہونا، آج کا مسلمان اس کو تنگی سمجھ رہا ہے۔ یہ تو شعار ہے نبیوں کا، اور یہ شعار ہے صحابہ کا، اور یہ شعار ہے نیک لوگوں کا، اسی تنگی میں چل رہا ہے۔ وہ اتنی بڑی طاقت کے سامنے کہتے ہیں کیوں آئے ہو؟ کہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں داخل کرتے ہیں۔
ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ سنا ہے کہ تو تنگیوں میں پڑا ہوا ہے، جس کے سر پر ڈائمنڈ سونے کا تاج تھا اور جس کا قالین 1 ایکڑ میں بچھا ہوا تھا، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو تنگی میں پڑا ہوگا۔ یہ صحابہ کی دعوت تھی، ہمت نہیں تھی اس کی تو روک سکیں گے وہ ان کی طاقت نہیں تھی، وہ اندر کی ایمان کی طاقت تھی اور وہ دعوت کی طاقت تھی۔ دعوت کی طاقت کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ کی ذات بڑی، اللہ کا کام بڑا۔ پیارے نبی علیہ السلام کی محنت بڑی، آپ کی ذات بڑی، آپ کی محنت بڑی۔ ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اپنے آپ کو سنبھال سنبھال کر، دنیا کو بچا بچا کر، سہولت والا وقت، وہ بھی جی چاہا تو نہ چاہا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ محنت ہے، اور اس محنت کے نتیجے میں ہر زمانے کا باطل خدا نے توڑا، ہر زمانے کا باطل۔ یہ محنت نکل گئی، عبادتوں میں سے جان نکل جائے، یہ تو پانی ہے، پانی۔ نماز میں سے جان نکل جائے، نماز پڑھے گا اور فحش اور منکر سے نہیں بچے گا۔ نماز پڑھے گا، اللہ کی میت نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہو کر نماز قائم کرو گے۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہی فحش اور منکر میں بھی مبتلا ہے آدمی۔ کسی کے 40 سال، کسی کے 50 سال، بلوغت کے 15 سال نکالنے کے بعد کتنے رمضان گئے، کہاں ہے تقویٰ؟ حالانکہ روزے کی تاثیر تقویٰ پیدا کرنا ہے، تقویٰ، احتیاط، بولنے میں احتیاط، دیکھنے میں احتیاط، سننے میں احتیاط، شادی میں احتیاط، کمانے میں احتیاط، خرچ میں احتیاط، بچ بچ کر آدمی چلے گا۔ کتنے رمضان گزر گئے، تقویٰ کا ہے، اس لیے کہ روزے کی جان ہی نکل گئی۔ زکوٰۃ کی تاثیر ہے سخاوت اور مال کی محبت کا دلوں سے نکلنا۔ کتنی سخاوت پڑی۔ زکوٰۃ تو آدمی خدا کے عذاب کے ڈر سے بھی دے گا، لیکن قرآن نے جو تذکرہ کیا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اب آگے کہتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ، خرچ کرتے 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 بچ جاوے اتنا کہ نصاب ہے تو زکوٰۃ دو۔ ایمان والے کی خرچ کی ترتیب زکوٰۃ پر تھوڑی ہے، اور اگر زکوٰۃ ایمان والا پوری پوری نکالے، کوئی غریب پریشان نہ ہو، زکوٰۃ کی تاثیر ختم، حج کی تاثیر ختم۔ حج کی تاثیر کیا بتا رہی ہے کہ حاجی فقیر نہیں ہوگا، اس میں غنا پیدا ہوگا، اور غنا دل کا غنا ہے۔ کوئی حج سے پہلے مال کے پیچھے، دھندے کے پیچھے، کاروبار کے پیچھے، کھیتیوں کے پیچھے، ایک تو آدمی لگے گا سبب کے درجے میں، رب اللہ کو مانے گا، اور جتنی شکلیں ہیں ان کو خالی برتن مانے گا، یہ سب خالی کٹورے ہیں، وہ آئے گا جو میرا اللہ ڈالے گا۔ جب دل میں یہ بات ہوگی، دکان کی وجہ سے کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا، چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اپنے ہو پرائے ہو، کوئی پہچانے نہ پہچانے۔ ایک ہے ماحول والا دین، ماحول والا دین زیادہ دین ٹکتا نہیں ہے۔ ایک ہے یقین والا دین، یقین والا دین ہر جگہ جمع دیتا ہے۔ جب یہ محنت نکلی تو اعمال کی تاثیر ختم ہو گئی، جان ختم ہو گئی۔
زکات دینے پر مالدار میں بیماری پیدا ہوئی، دو بیماریاں پیدا ہوئی، ایک تو تکبر پیدا ہوا اور ایک غریبوں کی حقارت پیدا ہوئی۔ اتنے دھکے کھلاتے ہیں زکات والوں کو، یعنی آسان کر رہا ہو۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ مسجد جو گارے مٹی کی بنی ہے مگر اللہ کا فریضہ ادا کرنے کی جگہ ہے، اس کا احترام ضروری ہے، اور ایک مسلمان ہے جس مسلمان کی عزت اللہ رسول کے نزدیک کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، وہ بیچارہ غریب اللہ نے بنایا ہے، اس کے لیے وہ زکات کا مال طیب مال ہے۔ تو تجھے موقع مل گیا کہ اپنی زکات کا فریضہ اس کو ادا کر کے تم پورا کرے، تو اس کی تو قدر ہونی چاہیے۔ تکبر پیدا ہوا اور غریبوں کی حقارت پیدا ہوئی، فقیروں میں اور غریبوں میں حرص اور طمع پیدا ہو گئی، اور مالداروں کی چاپلوسی پیدا ہو گئی۔ مالدار کو دیکھ کر للچائے گا بیچارہ، پیچھے پیچھے پھرے گا، اس لیے کہ آئندہ رمضان کو پھر سیٹھ صاحب سے زکات لینی ہے۔ سب ختم ہے، اس لیے کہ روح نکل گئی ہے۔ ہم اپنی نمازوں کو سوچو، اپنی نمازوں کو، جن کو لوگ ہمیں تبلیغ والے کہہ رہے ہیں اور سدھرے ہوئے کہہ رہے ہیں اور بزرگ مان رہے ہیں، ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر کہتے وقت اللہ کی عظمت ہے، جوں نماز میں آدمی جھکتا چلا جائے، پہلے کہا رب العالمین، پھر رکوع میں اللہ سے اور قریب ہوا ربی العظیم، سجدے میں اور قریب ہوا، اور سجدے میں تو حدیث پاک میں آتا ہے الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا گویا خدا کے دو قدموں کے درمیان میں سجدہ کر رہا۔ کیا لذت! ہماری نمازوں کا حال سوچو، ہماری نمازوں کا۔ دین کے دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے، اپنی ہر چیز کو دیکھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو پانی تھا وہ نہیں مل رہا۔ صحابہ کرام نے اس محنت کے ساتھ اعمال کو کیا تھا، تو دعاؤں پر خدا تعالیٰ انتقام بناتے تھے، دعاؤں پر ان کی حاجتیں پوری ہوتی تھی، تقوی پر اللہ اسی جگہ سے روزی دیتا تھا جہاں سے گمان بھی نہیں ہے۔ بن عامر اسرا کے دربار میں جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا ہے تو تنگی میں پڑا ہوا ہے، ہم تجھے وسعت کا راستہ بتانے آئے ہیں، اور باقی تمام دنوں میں ظلم ہے، انصاف صرف اسلام میں ہے، ہم تجھے انصاف والے اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں۔ کیا چیز ہے جو نکھار صحابہ کرام میں پیدا ہوا؟ آپ علیہ السلام کی بعثت کیسے زمانے میں ہوئی؟ جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، جہالت نہیں۔ علماء جانتے ہیں جہالت وصف ہے اور جاہلیت صفت ہے۔ جیسے لال پانی، تو یہ سرخی پانی کے ایک قطرے کے ساتھ ہے، ایک تو سرخی یہ وصف ہے، یعنی ان کی زندگی کے رگ و ریشے میں جہالت پیوستہ ہو چکی تھی۔ زمین کیسی؟ قرآن کہتا ہے غیر ذی زرع، ایک دانہ اگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کا، زمین ایسی، اور لوگ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے شرک دون شرک کفر دون کفری، شرک کی تہے اور پر جمے ہوئے اور کفر کی تہے اور پر جمے ہوئے۔ کیا کہنا دعوت کا اور کیا کہنا ختم نبوت والی محنت کا؟ کوئی اصول کے ساتھ چلے، مجاہدہ کے ساتھ چلے، اخلاص کے ساتھ چلے، یقین کے ساتھ چلے، پھر دیکھو خدا کیا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنت کی طاقت بتلانے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
اور آپ علیہ السلام کے درمیان میں 650 برس علماء لکھتے ہیں، 650 برس کم و بیش اتنا عرصہ گزرا، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ آنے دو کفر کتنا آتا ہے، آنے دو شرک کتنا آتا ہے، آنے دو جہالت کتنی آتی ہے، آنے دو بدعتیں کتنی آتی ہیں، آنے دو آپس کی کھانا جنگی کتنی آتی ہے، آنے دو۔ اور ہوا معمولی بات میں خون بہہ جاتا تھا، تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پیا؟ اور اگر بدلہ نہیں لیا تو وصیت کر کے جاتا تھا، اس سے اپنی لڑائی ہے، میں تو جا رہا ہوں، لڑکوں سے کہتا تم بدلہ لے لینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کھانا نہیں، پینا نہیں، تہذیب نہیں، تمدن نہیں، اخلاق نہیں، انسانیت نہیں، غریب یتیم بیوہ مسکین کی دلوں میں کیا جگہ ہوتی، اپنے کلیجے کے ٹکڑے بچے کی جگہ دل میں نہیں۔ حال یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تنظیم قائم نہیں کی، کوئی اسکیم قائم نہیں کی، کوئی لنگر شروع نہیں کیا، لو یہ کپڑے پہن لو، لو یہ کھانا کھا لو، یہ کالونی بنی ہے اپنا اپنا مکان لے لو، کچھ بھی نہیں، کوئی سپر مارکیٹ نہیں ہونا ہے، کچھ کما لو۔ اس لیے کہ جتنے بھی حالات بگڑتے ہیں یہ چیزوں کے نہ ہونے سے نہیں بگڑتے ہیں، ذلت جتنی آتی ہے یہ ہاتھ میں کوڑی ہونے نہ ہونے اور دھندا نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آتی ہے، یہ جتنا بگاڑ آتا ہے دین کے چھوڑنے کی وجہ سے آتا ہے۔ جیسے جتنے بھی کھیت سوکھ جاتے ہیں، باغات سوکھ جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پانی نہیں ملا ہے، پانی نہیں ملا ہے۔ قرآن نے تو ایک ایک چیز بیان کی ہے، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، باپ بیٹے میں محبت نہیں ہے، بھائی بھائی میں محبت نہیں ہے، پڑوسی پڑوسی میں محبت نہیں ہے، پارٹنر پارٹنر میں محبت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان اور نیک عمل کی کمی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقین بناؤ، کرتوت صحیح کرو، خدا محبت ڈالے گا۔ محبت کی بنیاد چیزیں نہیں ہے، محبت کی بنیاد ایمان ہے، عزت کی بنیاد وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی طرف سے چلتی ہے، نبی کے طریقے پر ملتی ہے، اور ملتی کس کو ہے؟ ایمان والوں کو ملتی ہے، دوسروں کے لیے عزت ہے ہی نہیں، عزت صرف ایمان والے کے لیے ہے۔ اور آج کا مسلمان اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذلیل سمجھ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور پھر جن کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے ان کی چال چلنا شروع کر دیتا ہے، ان کے لباس پہنتا ہے، ان کے جیسے چہرے بناتا ہے، ان کی جیسی دنیا کے پیچھے جانوروں کی طرح بھاگتا ہے، یہ عزت ملے گی؟ کوئی آدمی جانور کے ریوڑ کے پیچھے جائے تو یہ جانور کا ریوڑ آبادی میں جائے گا، جنگل میں جائے گا؟ مسلمان اس طرح چل رہا ہے۔ یہ پتا نہیں کہ میں کیا بولوں، یہ پتا نہیں کہ 24 گھنٹے میرے کہاں گزرے، نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بنیادی بات کہی، کہا ایک بات کہوں؟ ابو جہل نے کہا 10 کہو، ایک نہیں 10 کہو۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دو، بس بھڑک اٹھے، بھڑک اٹھے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کیوں نہیں آئی؟ وہ تو عرب تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں نے بڑے بڑے قصیدے بنا کر بیت اللہ پر لٹکایا تھا۔ یہ قصیدے سبا کئی مدرسوں میں پہلے پڑھایا جاتا تھا، جوان لڑکیوں میں، تو مادرجات عربی تھے، تو ان کے کہنے میں کیا جاتا تھا؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کیا تکلیف تھی ان کو؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارا اختیار ختم، اب ہماری نہیں چلے گی. اور آپ علیہ السلام نے ابو سفیان سے کیا کہا؟ یا ابا سفیان قد جئتکم بقرامت الدنیا والآخرہ. ابو سفیان تم چودھری ہو، لیکن میں جو راستہ لے کر آیا ہوں اس راستے پر آؤ گے تم یہ سمجھتے ہو ذلیل ہو جاؤ گے، تمہاری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. میں ایسا راستہ لے کر آیا ہوں کہ جس میں دنیا کی بھی عزت ہے اور آخرت کا بھی اکرام ہے. سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کو؟ نہیں سمجھ میں آئی. جب تک آپ عبادت کرتے رہے غار ہیرا میں کوئی آپ کو چھیڑنے والا نہیں تھا. نام لینا پسند نہیں کرتے تھے، صادق الامین کہتے تھے. صادق الامین. بڑے بڑے قضیے آپ کے پاس، بڑی بڑی امانتیں آپ کے پاس، آپ جاتے تھے چند دنوں کا کھانا لے کے تشریف لے غار ہیرا میں. لیکن عبادت سے شیطان اتنا نہیں گھبراتا ہے. کونے میں کھڑا کر دے گا، نفلیں پڑھتے رہو، وظیفے کھینچتے رہو. اور شیطان کے پاس ہر ایک کے دل کی چابی ہے. کون سے دل میں کون سا تالا اور اس تالے کی چابی کون سی، علماء کے دل کا تالا اور اس کی چابی کون سی، مالدار کے دل کا تالا اور اس کی چابی کون سی، غریب کے دل کا تالا اور اس کی چابی کون سی، جوان کے دل کا تالا اور اس کی چابی کون سی، ساری چابیاں اس کے پاس ہے. اور اس چابی کے ذریعے سے داخل ہو جاتا ہے شیطان. دعوت سے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پوچھو مت. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر وہ بہت رویا اور سر پہ مٹی ڈالی ہے. ہاں، پہلے شیاطین اوپر جاتے تھے اور کچھ غیب کی باتیں سن کے کچھ اپنی ملاتے. وہ ٹپڑے دیکھنے والے ہیں ٹپڑے. ہاں، آج کا مسلمان ان پنڈتوں کے پاس جاتا ہے اور اپنا ہاتھ بتاتا ہے میرا بھوشیہ کیا ہے، تیرا بھوشیہ جہنم ہے. کہاں جا رہا ہے تو لکیروں کو لے کر اپنی تقدیر. تو شیطان اوپر جاتے تھے، کچھ وہاں کی سنتے تھے، کچھ ملاتے تھے. آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے ستارے ڈال دیے. یہ ستارہ ٹوٹتا ہے نا، کدے آسمان دوئی سے کندے دوئی ہو. ہاں، وہ ستارے ٹوٹتے تھے اور فوراً واپس کیا ہوا کیا ہوا، آسمانوں کے دروازے کیوں بند ہو گئے؟ کہ نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. شیطان کی قوت ختم. اب دعوت سے دشمنی تھی. جہاں دعوت کا کام شروع کیا، ہم معمولی گرمی سے گھبرائیں، معمولی سردی سے گھبرائیں، ملاقاتوں کے لیے تھکنے سے ہم گھبرائیں. اس لیے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے حکایت صحابہ لکھی ہے، اور لکھی نہیں ہے، لکھوائی ہے. یہ روحانی کتاب ہے، روحانی. ہاں، یہ تو تبلیغ کے سیدھے سادے کام کی وجہ سے اس کی بھی وقت لوگوں کے دلوں سے نکلی ہے. کوئی غور سے پڑھے اس کو. مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم ابھی بھی اپنے کمرے میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات رکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں. ہم کیا جانیں اس کے فضیلت کو؟ یہ تو سنی ہوئی ہے، یہ تو سنی ہوئی ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ہماری کتاب کے ساتھ اخباری معاملہ مت کرو. اخبار آتا ہے نا، دیکھا یہ تو کل کا ہے، آج کل آؤ. ہاں، اب کل آئی تو آج کا تو یہ تو کل کا ہے، نہیں جاؤ. اسی لیے کتاب بدلنے سے منع فرمایا ہے. یہی کتاب رہے گی، بار بار پڑھو، بار بار سنو.
یہاں تک کہ ایک ایک حدیث عملی طور پر زندگی میں آتی ہے۔ مقصد یہ ہے جہاں فضائل نماز لکھی وہاں نماز پڑھنے والوں کے واقعات لکھے اور نماز کے فضائل لکھے کہ لوگوں نے نماز کیسی پڑھی ہے، یہ سن کر اپنی نماز ایسی بناؤ۔ فضائل صدقات پہلا حصہ مالداروں کے لیے اور دوسرا حصہ غریبوں کے لیے لکھا گیا ہے، ایسی نہیں ہے، ایک محنت ہے جس محنت کے نتیجے میں آدمی میں یقین کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یقین کی طاقت محنت شدت کے ساتھ ہو، مجاہدہ کے ساتھ ہو، جس محنت پر اللہ نے پوری امت کو کہا ہے کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، بہترین امت ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا خدا، مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، یہ کہہ رہا ہے، اس امت کی تعریف کر رہا ہے۔ اس امت کا دھوبی، اس امت کا موچی مسلمان، اس امت کا رکشہ چلانے والا، اس امت کا فقیر، اس امت کا مالدار، اس امت کا غریب، اس امت کی مرد و عورتیں سب کو خدا کہے کنتم خیر امہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اس آیت کا مصداق بننا ہو تو کام کرو، اس آیت کا مصداق بننا ہو تو کام کرو۔ جب تک امت نے جس بنیاد پر اللہ نے خیر امت کا لقب دیا تھا امت کام کرتی رہی تو اس کی زندگی خیریت کے ساتھ گزرتی رہی، خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ جب سے امت نے کام چھوڑا ہے خیریت بگڑی ہے، ایک مذاق ہے، کھیل ہے۔ سال لگ گیا، 4 مہینے لگ گئے، بیرون کا سفر ہو گیا، ابھی گشت کی اہمیت نہیں آئی، ابھی ملاقاتوں میں اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی محنت کے لیے تھکانے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، 2-4 گھنٹے کے لیے کھانا آگے پیچھے کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت رونے کی ضرورت ہے۔ خدا کی ذات غیور ہے، اللہ کا کام بھی غیور ہے، کنارے کر دے گا اور دوسرے لوگوں کے حوالے کام کر دے گا۔ ہم پر موقوف نہیں ہے۔ جیسے ہم اللہ کی عبادت محتاج بن کر کرتے ہیں، اللہ کی دین کی محنت محتاج بن کر کریں۔ صحابہ کرام کے بچے، صحابہ کرام کی عورتیں، ذرا کوئی مشغولی آ گئی سب چھوڑ دیا۔ بھائی گشت کہاں ہے، سے روزہ کہاں ہے، مسجد و جماعت کی کون سا آپ کاروبار شروع کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے لیے نمونہ کون بنے گا؟ وہاں بوڑھے سے بوڑھے 90 سال کی عمر، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، چلنے کی شکت نہیں ہے، اور بچے یوں کہتے ابا قرآن کی روشنی میں آپ معذور ہیں، لیس علی الاعمى حرج ولا علی العارض حرج ولا علی المریض حرج۔ قرآن کہتا ہے نہیں نکلو گے کوئی حرج نہیں ہے۔ کہا بیٹو یہ آیت مجھے نہ سناؤ، ابا تمہاری جگہ ہم چلے جائیں گے۔ اور آج تو لڑائی اسی میں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ تشکیل ہوئی صحابہ کے زمانے میں، تو بھانجا یوں کہتا ہے ماموں میں جاتا ہوں تم سنبھالو تمہاری بہن ہے، ماموں کہتے تم سنبھالو تمہاری ماں ہے میں جاتا ہوں۔ اور یہاں باپ بیٹے میں تکرار، تو جا کہ ابا تم جاؤ، تو جا، ہر ایک بچاؤ کر رہا ہے، ہر ایک بچاؤ کر رہا ہے۔ کہاں بیٹو تم تو چلے جاؤ گے، یہ کھانے کا مسئلہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے نے کھایا تو میں نے کھایا، یہ پینے کا مسئلہ نہیں ہے کہ میرے بیٹوں نے پیا تو میں نے پیا، یہ پہننے کا مسئلہ نہیں ہے کہ بیٹوں نے پہنا تو میں نے پہنا، بیٹو جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، مجھے اپنی جنت بنانے جانے دو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وارضا جماعت والوں سے کہا چلنے کی شکت نہیں ہے، 4 پائے پر اٹھا کر مجھے لے جانا۔
پشتون دنیا تک گئے ہیں، وہ ابھی قبر وہاں ہیں. راستے میں انتقال ہو جائے، راستے میں دفن مت کرنا. میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا وہ ایوب کیا لائے، کیا لائے؟ اللہ جوانی تیری راہ میں، صحت تیری راہ میں، بیماری تیری راہ میں، بڑھاپا تیری راہ میں، یہاں تک کہ موت تیری راہ میں، اور میری لاش بھی تیری راہ میں چلی. جتنا آدمی اس کے فکر کے ساتھ چلتا ہے نا، جتنا چلے گا خوف خدا پیدا ہوگا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہونے لگا. حضرت نے بیان کیا اور بیان میں یہ کہا دیکھو اللہ کے لیے کام کرو، میرے لیے نہ کرو. اگر میرے لیے کرو گے میں ایک بوت ہوں تمہارا، آج ہوں کل چلا جاؤں گا اور صبح موت ہوگی. بیان کے بعد طبیعت خراب ہوئی لاہور میں. مولانا انعام صاحب، مولانا عمر صاحب وغیرہ کو بلایا، کہا بھائی انعام ہم تو جا رہے ہیں. کہا حضرت جی ابھی تو کام باقی ہے. تو حضرت نے اسی وقت بھی ذرا ایک مزاحیہ جملہ فرمایا، پھر مشورہ کرو کب مروں، مشورہ کرو کب مروں. بھائی نام کام اللہ نے چلا دیا ہے، راستہ خدا نے بنا دیا ہے، بعد والے اس کو کرتے رہا کریں گے، لیکن بھائی نام قبر کے عذاب کا خوف ان کے کھایا جاتا ہے. قبر کے عذاب کا خوف آج تو سود کھا کر، بہنوں کا ورثہ دبا کر، پڑوسیوں کا گلا دبا کر، یہودیت اپنا کر عذاب قبر کا کوئی فکر ہی نہیں. اتنا بڑا آدمی جن کو بعد میں لوگوں نے کہا کہ قطب تھے، قطب. ہاں، اور شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ 12 گھنٹے بولنے والا آدمی تھا، 12 گھنٹے مسلسل. لیکن ایک دفعہ نظام الدین میں آئے، مولانا یوسف صاحب کا بیان سنا، بیان کے بعد کہا لا الہ الا اللہ. مولانا الیاس سے سمجھا تھا اور محمد الرسول اللہ مولوی یوسف سے سمجھا ہوں. ہم تو سمجھ گئے چلے میں اور سمجھ گئے 4 مہینے میں. یہ لے ڈوبے گی ہمیں چھوٹا بن کر. یہ اللہ گشت میں جاتا ہوں جانتا نہیں ہوں، تعلیم کرا رہا ہوں جانتا نہیں ہوں، دوسرے گشت میں جا رہا ہوں جانتا نہیں ہوں، چلے 4 مہینے میں جانتا ہوں، مولا جانتا نہیں ہوں. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی تقاضا بڑوں کی طرف سے آتا تھا تو مدینہ سے مکہ مکرمہ کا سفر طواف کر کے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کہتے تھے مولا آج تک کام کو سمجھا نہیں ہوں، اس تقاضے پر جا رہا ہوں، تو اس تقاضے کو قبول کر کے مجھے کام سمجھا دے. یہ ہمارے بڑے تھے. اس کام کی تاثیر کچھ ایسی ہے کہ ذرا آدمی چلتا ہے اوپر آ جاتا ہے. بس یہی خطرے میں. میری بات مانو، میرا بیان رکھو، میری رائے مانو، میں جو چاہے وہ ہوگا. مسجد و جماعت مشورے میں بیٹھ کر مشورہ دعوت کا اہم رکن، جیسے دین کا اہم رکن نماز، دعوت کے کام کا اہم رکن مشورہ. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اس سے پہلے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کا تذکرہ کیا، اس کے بعد مشورے کا تذکرہ کیا. جیسے نماز پورے دن کا رکن ہے، مشورہ پورے دعوت کے کام کا رکن ہے. وہاں بیٹھ کر اسکیمیں، وہاں بیٹھ کے اپنی من کی بات منوانا اور پہلے سے لوگوں کے کھوپڑیوں میں اپنی بات ڈالنا، مسجد میں بیٹھ کر دعوت کے کام کی مذاق. ارے دعوت کے کام کی مذاق نہیں ہے، قرآن کی مذاق ہے. کیا ملے گا؟ یہ اندر کی خباثت ہے، یہ اندر کی خباثت ہے. ہاں، اس لیے مولانا صاحب فرماتے تھے ہماری اس محنت میں سے کسی کو نکالا نہیں جاتا. وہ تو اندر سے آدمی جب بگڑتا ہے، اللہ ہماری اور تمہاری حفاظت کرواتا ہے. جب اندر سے بگڑتا ہے، جیسے فرماتے تھے زندہ مچھلی تالاب میں رہتی ہے، سمندر میں رہتی ہے، جو مچھلی مر جاتی ہے اوپر آتی ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو پانی کی کوئی موج کنارے کر دیتی ہے. ایسی دعوت کی ایک موج اس کو کنارے کر دے گی.
ہاں، کہاں گئی مسجد والجماعت، کہاں گئے 3 دن، کہاں گئے گھر گھر کی ملاقات، کہاں گئے قربانی کے ساتھ وقت فارغ کرنا؟ ہماری مانتے ہی نہیں ہے. کافی دیکھو میرا بیان کب ہوا تھا. ہاں؟ یہ بنیادیں ہیں کام کی، کام کی بنیادیں نہیں ہیں. صحابہ کرام کے اندر کا جذبہ یہ تھا، ایک ایک صحابی کا جذبہ، اپنے آپ کو مشورے کے تابع کر کے چلنا، بڑا بننے کا کوئی جذبہ نہیں ہے. مولانا صاحب پناہ والے فرماتے تھے مچھلی مر جاتی ہے نا اور جانور مر جاتا ہے تو بڑا ہو جاتا ہے، یہ اس کے اندر کی موت کی علامت ہے کہ روح نکلی اس میں سے. اس کے ذریعے سے آدمی مقام چاہے، مقام نہیں چاہتے، مقام تو خدا دے گا جیسے صحابہ کو دیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے سوئے ہیں، بادل نے آ کر ان کو سایہ کیا، آنکھ کھلی تو دیکھنے والے صحابی سے یوں کہا بھائی کسی سے کہنا مت، کسی سے کہنا مت کہ میری کرامت ظاہر ہوئی تھی. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے انہوں نے تو اپنے آپ کو فنا باللہ کیا مگر اللہ نے ان کو بقا باللہ کیا کہ آج تک کتابوں میں ہے کہ ان پر سایہ ہوا تھا. بہت سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے. ایسے ایسے لوگ نظام الدین میں کہ ایک طرف ان کا بیان ہو، ایک طرف مولانا عمر صاحب کا بیان ہو، مولانا کے بیان میں کوئی نہ بیٹھے، لیکن ایک وقت وہ آیا ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے جھاڑو لگا دیا، جاؤ. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ کے واسطے کام کے ساتھ کھیل مت کرو، کام کے ساتھ اپنا مقام مت بناؤ. چھوٹے بن کر سیکھنے کی نیت سے مجاہدہ کے ساتھ. پیارے نبی علیہ السلام آپ کا حلیہ مبارک پڑھو، حلیہ مبارک، آپ کی پیشانی مبارک کیسی، آپ کی بھویں مبارک کیسی، آپ کے آنکھ مبارک کیسی، آپ کے رخسار مبارک کیسے، آپ کے پاؤں کے تلوے کیسے، آپ چلتے تو کیسے چلتے تھے، آپ کی انگلیاں مبارک کیسی. اللہ کے دین کی نسبت پر طائف کے میدان میں خون خون ہو رہے ہیں. یہ واقعہ سب سے پہلے بیان کیا ہے تاکہ امت مجاہدہ سے اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹے. خون خون ہو رہے ہیں اور اتنا مارا. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ پنجلی سے خون بہت دیر کے بعد نکلتا ہے، جیسے پسینہ پنجلی پر نہیں آتا. لیکن مولانا عمر صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، عجیب بات کہتے تھے، کرو محنت کرو، قبر میں پیر پسار کر سوئیں گے. وہ اللہ کا ولی سویا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر. کوئی کھانے کی پرواہ نہیں، پینے کی پرواہ نہیں، تو بھی ٹیڑھی، ایک پیسہ اونچا ایک پیسہ نیچا. کبھی ان کے بچے یوں کہتے تھے آپ کا کو امریکہ گئے ٹوپی تو سیدھی سے. کبھی دسترخوان پر بیٹھتے اور ایسی مذاکرے. کوئی کہتا، خادم کہتا حضرت چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، حضرت فرماتے ارے اڈیلنی ہے اندر، پینی نہیں ہے، اڈیلنی ہے. وہی مومن تھے لیکن قربانی کے ساتھ نکلے تھے، قربانی کے ساتھ رہے تھے، اپنے آپ کو مشورے کے تابع کیا تھا. معمولی چیز نہیں ہے، ایک محنت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. مولانا عمر صاحب یہی فرماتے تھے چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، ایک گھڑی آئے گی اللہ دے دے گا، اللہ دے دے گا. کیا دے گا؟ نبی والا چسکا دے گا، نبی والا غم دے گا، نبی والا درد دے گا، نبی والی کڑن دے گا. فرماتے تھے پہلی جماعت لے کے میں گیا عرب میں. مولانا موسیٰ صاحب سامرودی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے امیر. اب مشورے میں مولانا موسیٰ صاحب نے میرا بیان طے کر دیا عربوں میں، مجھے کچھ آتا نہیں تھا. اور بیان طے کر کے پتہ نہیں امیر صاحب کہاں کھسک ہوئے، ورنہ آدمی کہتا ہے کہ تھوڑی دیر باقی بات ہمارے امیر صاحب کریں گے. سمجھا تو امیر صاحب تھے ہی نہیں. تو مولانا فرماتے ہیں لوگوں کے تو پسینے پیشانی پر آتے ہیں، بغل میں آتے ہیں، میرا تو پسینہ پنڈلی سے نکلا، اتنا بوجھ پڑا. لیکن اللہ نے ایسی باتیں کہلوائی کہ بیان کے بعد ایک ایک طرف کھڑا ہوتا تھا، 3 بوسے مجھے دیتا تھا.
ایک پیشانی پر 2 رخسار. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون جو پہلا نکلا ہے یہ پنڈلی سے نکلا ہے. پنڈلی کی چمڑی سخت ہوتی ہے, پتھر کھا کھا کر پہلے چمڑی کالی ہوئی, خون جما, پھر چمڑی پھٹی اور اس میں سے خون مبارک نکلا. کس کا خون؟ کس کا خون؟ خدائے پاک کی قسم, پوری دنیا کے انسانیت کا خون اور ہمارے آقا کا خون کا قطرہ مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہم تھکنے سے گھبرائے. ہمارے ایک سسٹم میں صاحب, یہ وقت میرے سونے کا, یہ وقت میرا جاگنے کا, یہ وقت میری چائے کا. کام ہوگا. یہ تقاضے اسی لیے ٹوٹتے ہیں. خون اتنا نکلا کہ جوتیاں چپک گئی, بے ہوش ہو کر گرے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے پہ اٹھایا اور جانی دشمن ربیہ کے باغ میں پہنچایا. ایک درخت کے سہارے بٹھایا, آپ کو ہوش آیا تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا عداس کو. عداس وہ انگور کے کچھ ایک خوشہ لے کر آیا. اتنی تکلیفوں کے بعد بھی کیا نام ہے, بسم اللہ کہا. بسم اللہ. تو عداس نے کہا یہ کیا کہا؟ کہ اللہ کا نام لیا. بھئی تم کہاں کے ہو؟ کیا نام ہے؟ کہ میرا نام عداس ہے. کہاں کے ہو؟ کہ نینوا کے. ارے میرے بھائی یونس بن متا کے گاؤں کے ہو؟ یونس علیہ السلام. تو کہا ہاں. تو کہا کہ میں بھی نبی ہوں, بھی نبی. عداس کو دعوت دے دی ہے اسی حالت میں بھی. تقاضے آنے اوڑو اس کو. ان تقاضوں کی برکت سے اللہ ہمارے چھوٹے موٹے تقاضوں کو پورا کر دے گا. محمد صاحب فرماتے تھے کام کرو, کام کو کام بنا کر کرو, فکروں کو اوڑو, تقاضوں کو اوڑو. ہماری دنیا کی ضرورتوں کو خدا سلوٹوں میں پورا کرے گا. اور کہتے تھے اللہ کھلا رہا ہے, دال چاول کا بھاؤ مجھے معلوم نہیں ہے, دال چاول کا بھاؤ مجھے نہیں معلوم, تیل مرچ کا بھاؤ مجھے نہیں معلوم, اور یہاں تو ڈبا 2000 کا ہو گیا تو ہونے دے دو 2000 کا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پان بہت کھاتے تھے تو اس میں چھوڑ دیا. وہاں انڈیا سب کو پسند نہیں تھا کہ یوسف پان کیوں کھاتا ہے. اس میں دیکھا 1-2 دن کہ پان نہیں کھاتا. یوسف پان چھوڑ دیا. یہ بہت اچھا, بہت اچھا. کیوں چھوڑا؟ کہ مہنگا ہو گیا. کھا تو کھا, اللہ جو سستے میں کھلا تھا مہنگائی کھا تو. شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی کبھی کبھی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے, ٹماٹر ہے, دوسری سبزی ہے, ہمارے یہاں تو بہت سستی ہو جاتی ہے. حضرت آپ کے یہاں کیسے سستی ہوتی ہے کہ خریدنا بند کر دیتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے, مت خریدو. خدا سلوٹوں میں کام پورا کرے گا. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اس کام کو کام بنا کر کرے گا. جی عربے بولو انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی قبول فرمائے, اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے. ہمت کے ساتھ چلو. دنیا زخمی ہونے دو. دائی آدمی یہ سمجھے کہ 2 گھنٹے یہاں لگاؤں گا تو میرا نقصان ہوگا, اس کی دعوت میں کیا اثر ہوگا؟ ہونے دو نقصان. یہ نقصان نہیں ہے, قربانی ہے. دانا زمین میں جاتا ہے, بنا نہیں ہوتا, کئی من لے کے باہر آتا ہے. اپنے آپ کو محنت کے لیے تیار کرو, قربانی کے لیے تیار کرو, اور تھکو اللہ کے دین کے لیے. معمولی چیز ہے یہ. جو ایک کام تو یہ کہ شروع میں کام شروع کرنا مشکل ہے نا. شروع میں پوچھو, لیکن کام کرتے کرتے کسی کام میں رکاوٹ آ جائے پھر اس کو شروع کرنا اور مشکل. کام چل رہا تھا, 100 سال سے چل رہا تھا, ایسی رکاوٹ آئی کہ گشت بند, تعلیم بند, دوسرا گشت بند, 3 دن بند, گھر کی ملاقات بند, مسجد اور جماعت بند. اب اللہ چاہتا ہے کہ سچے کون ہیں اور کچے کون ہیں. جو سچے تھے انہوں نے کرنا شروع کیا, چھپ کے ڈر کر بھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے آپ دروازے کھولے. اور چلے کی جماعتیں کام کر کے آئی ہے. یہ چلے کی جماعتیں کیا کما کر آئی ہے ان کو پتہ نہیں ہے. ایک تو رننگ میں چلی جاؤ اور ایک رکاوٹوں میں چلی جاؤ. ماں باپ تیار نہیں, کبھی جانے والا تیار نہیں,
دل میں گھبراہٹ ہے، پہلے کی طرح ہو جائے گا تو کیا ہوگا. ہمارے بڑوں نے حکمت سے پہلے گجرات میں چلایا، اس کے بعد پھر صبح کے دروازے کھلے. ابھی وادی نے ہماری 3 جماعتیں کام کر رہے کشمیر میں، اور ایک جماعت ودانے کی جموں جا رہی ہے. مالیہ کوٹلا جماعتیں گئی، بہار گئی، پنجاب گئی، ہریانہ گئی. الحمدللہ صبح کے صوبے اب کھل رہے ہیں. ابھی چلے والی جماعتوں نے کیا کمایا وہ تو ان کو بھی پتا نہیں ہے، وہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا. جنہوں نے بچایا کتنا نقصان ہوا ان کو بھی پتا نہیں ہے، وہ تو جب ان کو دیا جائے گا تب پتا چلے گا. اب ہمارے بڑوں کی طرف سے بات یہ ہے کہ ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بناؤ، اجتہاد مت کرو. ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعت کی پکی نیت دو کہ انشاءاللہ بنائیں گے. اب اس کے لیے قربانی کے ساتھ دوڑ دھوپ کرو. وہ مسجد اور جماعت کی روٹنگ والی محنت نہیں، کھانا ہونے دو آگے پیچھے. اگر سیزن میں دوپہر کا ٹفن تاجر شام کو واپس لے جاتا ہے، کھایا نہیں کہ ٹائم نہیں ملا، تو ٹائم تو وہی تھا کہ گاہک بہت تھے. وہ اپنی دنیا کے لیے اور چند فکروں کے لیے دوپہر کا کھانا قربان کرتا ہے. یہ دعوت کا کام کرنے والا مجمع اپنے دوپہر کی نیند قربان نہیں کر سکتا، اپنا کھانا آگے پیچھے نہیں کر سکتا. دل پر لینے کی بات ہے. اس لیے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پہلے ہر گاؤں میں جا کر کے مسجدوں کو جوڑا تھا. ہر مسجد والوں نے طے کیا ہے کہ 4 مہینے کی جماعت 25 اور 30 کے درمیان میں ہمیں روانہ کر دیے. کرو نیت، دن مت گنو،